اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ زمر کا ہم شروع کر لیتے ہیں۔ فضیلت وغیرہ اس کا کافی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ بہت بہترین صورتیں ہیں، یہاں سے ساری ڈیٹیل میں کرنے والی صورتیں ہیں، لیکن ابھی کے لیے آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوئے چلیں کہ یہاں سے 39 سورہ شروع ہوگا۔ تو یہاں سے جو صورتیں چلیں گی اس کے بہت اہم نکات اس کے اندر کور ہوں گے، ایمانیات کے اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ اب دیکھیں یہاں پر نزول کے اعتبار سے یہ 59 نمبر پہ ہے، اور قرآن پاک میں سیکوینس کے اعتبار سے یہ 39 نمبر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر 75 آیات آئیں گی آپ کو۔ آج ہم 1 سے لے کے 31 تک کر لیں گے انشاءاللہ، پھر منڈے ہمارا یہ ختم ہو کے آگے کی صورتیں انشاءاللہ حوامیم شروع ہو جائیں گے منڈے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر ڈائریکٹلی سورہ زمر شروع ہو رہے ہیں قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا، اب یہاں پر یعنی کہ اس میں توحید اچھا یہاں لے لیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ قرآن کا حقانیت ثابت ہونے کے لیے دونوں آیات میں بتا رہے ہیں، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمائے۔ انا انزلنا، بے شک یقیناً، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ میں۔ اب فرما کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فاعبد اللہ، یہاں پر آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دیکھیے یہاں پر اب جو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ میں نازل کیا ہے، تو توحید ہے، رسالت ہے، میعاد مقرر یعنی کہ وقت مقرر تک دنیا میں رہنے والے ہو، پھر قیامت آ جائے گی، اور جتنے احکام ہیں، فرائض ہے، واجبات ہے، جو کوئی چیز بھی قرآن پاک میں ہے اللہ کی طرف سے وہ حق ہے۔ اس کو چاہے یعنی کہ ماننا اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے، اگر مان لو گے تو نجات ہے، نہیں مانو گے تو پھر ٹھکانہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اب یہ حجت نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے نازل ہے، اور دوسری جگہوں پر اس کی وجوہات بھی دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے پاس ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تمہارے پاس ہے، تو ٹھیک ہے، اسی کی یہ کتاب تمہاری جو کتابوں بھی لکھا ہے نا وہ اسی کی تصدیق کرنے والی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے اندر میں۔ ابھی امپورٹنٹ یہاں پر آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یہاں پر اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ دین کے معنی یہاں پر کیا ہے، مخلصا لہ الدین، تو دین کے معنی یہاں پر عبادت اور اطاعت کے ہیں۔ اب اطاعت جو ہوتی ہیں اصل میں بندہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ ٹیبلٹس کھا کے روک لیتے ہیں، نہیں، کیوں، وہ تو نیچرل سائیکل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے وہی عبادت ہے۔ وقت کے اوپر جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے اس چیز کو اسی انداز میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کرنا، وہی عبادت ہے۔ اب آپ کا چھوٹا بیبی ہے، کسی کا فیڈ کرنے والے فیڈنگ مدرس ہوتے ہیں، وہ اب سوچے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلا کے تہجد پڑھتی رہوں گی ساری رات میں، یا پھر 3 بجے سے لے کے فجر تک نمازیں پڑھ رہے ہیں، بچہ وہاں پر رو رہے ہیں، آپ نے باٹل پکڑا دی بچے کو کہ میری نماز میں خلل نہ پڑ جائے، یا پھر میرا وظیفہ چل رہا ہے میں بچے کو فیڈ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، تو پھر وہ عبادت کیسے ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس وقت جس طرح سے شریعت کہتی ہیں اس طریقے سے اسی طرح سے عمل کرنا عبادت ہے۔ سفر کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر قصر کرنے کا حکم ہے، اگر آپ پوری نماز پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو اطاعت اور عبادت جو ہوتی ہیں اصل میں وہ چیز اصل امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر بھی جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو خالص دین کو خالص کرتے ہوئے، تو دین سے یہاں پر معنی ہے عبادت اور اطاعت کے ہیں۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے، صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ یہاں پر جیسے کہ آیت میں ہے نیت کے وجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے، آپ کی نیت کیا ہے، مخلصاً جو کہا جا رہا ہے کہ حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ عمل مقبول ہوگا
اور جس کسی عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک رد ہے۔ دنیا میں کہہ دی اتنی محنت سے ہم صدقہ کرتے ہیں نا، اپنی نیت کو کام کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں۔ شروع میں نیت کرنا ہے کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، درمیان میں اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے کہ کہیں میری نیت میں خلل تو نہیں آ گئی، اور اینڈ میں پھر توبہ کرنا ہے کہ اللہ جتنی اخلاص کے ساتھ میں یہ عمل کرنا تھا میرے اخلاص میں کمی ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ میرے اندر ریا آ گئی ہو کسی کو دکھانے کے لیے، کہ اللہ اخلاص عطا کیجیے اور عمل کو اور مزین کر کے اگلی بار پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، تینوں بار جب آپ نیت کو ٹٹولتے رہیں گے، گھر میں بھی آپ گھر صاف کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، پکاتے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، بچوں کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں، سب اس لیے کرنا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور میرے ذمہ داریاں رکھی ہیں ہمارے اوپر، بچوں کی پرورش کرنا، ان کو اچھی غذا کھلانا، یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ کچھ نہیں کھلائیں گے تو بچے بیمار ہوں گے، ہمیشہ ہاسپٹل کے چکر لگاتے رہیں گے، اس کے لیے بھی ہمیں پوچھ ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی انسان کو نیت صحیح نہیں کرے گا نا تو پھر اس کو لگے گا کہ میں گھر کی کام والی ہوں، سارے کام کرتی رہوں، میں سب کے کام کرتی رہوں، یہ کیا مطلب ہوا کہ میری تو کوئی ہمدردی نہیں ہے، میری تو کوئی فکر ہی نہیں کرتا، میں تو صبح سے لے کے شام تک کچن میں کھڑی ہوتی ہوں، برتن دھو رہی ہوں، پکا رہی ہوں، اور فائنلی جب آ کے بیٹھوں تو کسی کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اینڈ بائی دا اینڈ آف دا ڈے کسی نہ کسی کی کوئی ڈیمانڈ باقی رہ جاتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں بنایا، یہ کپڑے نہیں استری کیے، وہ دھویا نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے اریٹیٹ انسان؟ کیونکہ پھر اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے، نیت اس کی بار بار ٹٹولتے رہے نا، ہر کام کے لیے نیت ٹٹولتے رہے تو آپ کو کبھی بھی خوش رہیں گے ہمیشہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اچھے تھاٹس سے کیا ہوتے ہیں، آپ کے اپنا جسم 70% پانی سے بنا ہوا ہے، آپ اچھے تھاٹس کو سرکولیٹ کریں اپنے اندر تو پھر وہ پازیٹیوٹی آپ کے اندر آئے گی اور آپ ایک نورانیت آپ کے اندر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیز یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو وہ مقبول ہے، اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی وہ نامقبول ہوگا۔ اللہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے اللہ للہ دین الخالص، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانا ہے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اب یہاں پر اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ یا پھر یہ بت یا معبود اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک رسائی کرا دیں۔ دیکھیے مشرکین مکہ کا یہ شیوا ہوتا تھا کہ وہ جب ان سے کہا جاتا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، تو اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو مشرکین مکہ کا ایک شیوا ہوتا ہے، کیونکہ مکی سورہ ہے، ہمارے لیے بھی اس کے اندر چیزیں ہیں لیکن ڈیفینیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ مشرکین مکہ ہمیشہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا وہ جنات ہے ان کے ساتھ میں سسرالی رشتہ بنا دیا، اور پھر یہ سوچتے تھے کہ زوجیت ہے تو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آگے صورتوں میں بھی آپ دیکھیں گے بیٹیوں کے بارے میں کیوں کس طرح سے یہ لوگ مشرک جو ہوتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن لوگوں نے اس کے سوا یعنی اس کے سوا اولیاء، ولی کہتے ہیں دوست کو، اپنا دوست بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، کیوں کرتے تھے؟ کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی بزرگ یہاں براکٹ میں ہیں لیکن یہ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دے۔ تو ملائکہ یہ جو مشرکین مکہ یہ سوچتے تھے کہ ہم جس کی پرستش کر رہے ہیں بتوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکمینڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب الارباب ہے، اور بہت سارے ملائکہ جو ہے وہ جس کو یہ پوجا کرتے ہیں بت کی شکل میں وہ رب کی بیٹیاں ہیں، تو ارباب یعنی رب کی جمع، تو اللہ تعالیٰ رب الارباب ہے، یہ باقی سارے لوگ بت ہے جو ہمیں ریکمینڈ کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ ڈینائی کر رہے ہیں بار بار کہ دیکھو یہ کوئی آ کے ریکمنڈیشن کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود بھاگ جائیں گے قیامت میں۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ یہ جو بتا رہے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں دنیا میں کہ واقعی میں ہماری کوئی ریکمنڈیشن ہوگا یا نہیں ہوگا، دنیا میں تو کچھ نہیں ہے، دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اب یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کفر کیا، انکار کیا اللہ کی ذات سے، شرک بھی کر لیا، کفر بھی کر لیا اور جھوٹ بھی باندھ رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ان اللہ لا یہدی، ان اللہ
لا یہدی من ہوا کاذبن کفار کے جو ناشکرا ہو اور جھوٹا ہو، ٹھیک ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتے۔ اب یہ جو اس کی تشریح کہ جھوٹ ہی ہیں کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی اللہ تک رسائی ہو جائے گی، یہ جو ان کا ایک انہوں نے شیطان نے ان کے دلوں میں پیوست کر کے رکھا ہوا تھا نا کہ تمہاری سفارش کریں گے، یہ تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہوا تھا ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی سفارش، تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اصل میں ناشکری سے مراد کفر ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی؟ لو اراد اللہ، ابھی دیکھیں یہ لوگ کی ان کا جو یقین تھا نا اس کو ڈینائی کر رہے اللہ تعالیٰ، کیسے کرے؟ دیکھیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے کس چیز کا؟ ان یتخذ ولدا، کسی اولاد ہی کا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے تو پھر کیا کرتے وہ؟ لاصطفى، تو البتہ پسند یہ چن لیتے مخلوق میں سے کسی کو جسے وہ چاہتے وہ چن لیتے، لاصطفى مما، اس میں سے، یخلق ما یشاء، جس کو وہ چاہتے اس کو چن لیتے، لیکن سبحانہ، ہم نے پیچھے سورے میں پڑھ لیا سبحان اللہ، جب ہم پڑھے تو ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم جب سبحان اللہ ایسے نہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ، ایسے نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، ہر جھوٹ سے، ہر چیز سے جو اللہ پر گڑھ رہے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فلاں کو چیز کو پیدا کر دیا اور اللہ کے دوسری شریک ہیں، اور ساری چیزیں جو اللہ پر ان لوگوں نے گڑھ رکھے تھے وہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہاں پر بھی وہی چیز کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اپنی اولاد کو منتخب کرنا، پسند کرنا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چن لیتے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سبحانہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ، واحد ہے اور قوت والا ہے، یعنی دیکھیے ایک اکیلے بھی ہے اور قوت والے بھی ہے، جو اکیلا ہو، جس کی قوت میں کوئی شریک نہ ہو، اگر اس کی کوئی نافرمانی کرے تو عذاب بھیجنے کتنا ٹائم لگے گا بتائیے؟ ایک سیکنڈ میں عذاب بھیج دے اور سب ختم کر دے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہلت دیے جا رہے ہیں کہ لوگ توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جائیں، چھوٹی چھوٹی تکالیف آتی ہیں تاکہ لوگ، ہم پیچھے صورتوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں کنٹینیوسلی مکی صورتوں میں کہ جو ہمیں پریشانی آتی ہیں وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ بندہ رجوع کر لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف میں، توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لے، تو یہاں پر اسی چیز کی طرف ہو رہا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہیں یگانہ اور قوت والا۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل، اب دیکھیے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنی وحدانیت کا پروف، حالانکہ ضرورت کیا ہے بتائیے؟ وہی تو ہے نا، واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، جو نہ مانے اس کو ختم کر دے، ایسی مخلوق کو پھر دوبارہ پیدا کر لے جس کو جو اس کو ماننے لگے۔ کیوں ہمیں مہلت دینی چاہیے اللہ تعالیٰ کو؟ کیوں ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھانی چاہیے؟ کیونکہ وہ ایک وقت میں اللہ کے علاوہ کسی میں وہ دو صفات آ ہی نہیں سکتے کہ وہ ایک اکیلے بھی ہیں، قہار بھی ہیں، لیکن پھر بھی مخلوق کے پر ہم فرما رہے ہیں خلق السماوات، اسی لیے اس آیت میں دیکھیے واحد القہار کی دوسری فوراً آیت میں عزیز الغفار بھی آ گیا۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، اتنے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہایت اچھی تدبیر سے خلق السماوات والارض بالحق، حق یعنی نہایت بہت اچھی تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا یا بنایا، اور کیا کہ اللہ تعالیٰ یکور، دیکھیے تکویر کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ یاسین میں کہ ایسے کھینچ کے نکال دیتے ہیں، یعنی دن کو جیسے جانور پہ سے چمڑا کھینچ کے نکال دیتے ہیں ایسے نکالتے ہیں، اور ایک دم سے دن اس کے اوپر سے کھینچ کے نکال دیں گے تو ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یکور اللیل علی النہار، آپ اگر جا کے دیکھیں گے نا نیٹ کے اوپر، ہم جب ڈیٹیل میں کریں گے تو میں آپ کو امیجز کے ساتھ میں بتاؤں گی کہ اگر آپ جا کے ڈھونڈیں گے نا ڈے اینڈ نائٹ اراؤنڈ دا گلوب، مل جائے گا آپ کو، رات ایک حصے میں ہے اور دوسرے حصے میں دن ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے لپیٹے ہوئے ہیں سارے کے سارے ارتھ کے اطراف میں، ہماری زمین کے اطراف میں دن اور رات ایسے لپیٹے ہوئے جیسے لگے گا آپ کو۔ یکور اللیل علی النہار، تو اللہ تعالیٰ نے رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگایا ہے، مسخر کر دیا ہے، حکم
یعنی کہ تابع ہے وہ، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو مسخر کر دیا یا پھر کام پہ لگا دیا، کل یجری لاجل مسمى، اور اس یا ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ اب دیکھیے ٹائم سب کو پتہ ہے، ایک ٹائم آئے گا سب ختم ہو جائے گا۔ کل یجری لاجل مسمى، ٹھیک ہے، الا هو العزیز الغفار، تو یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ پیچھے تھا واحد القہار، پھر یہاں پر عزیز الغفار آ گیا۔ تو جتنے اللہ تعالیٰ ایک اکیلے ہے، قہار ہے، قوت والے ہے، زبردست بھی ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ، لیکن سب کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفار ہے، بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی، ٹھیک ہے، ایک جان آدم علیہ السلام سے، پھر کیا فرمایا، وجعل ثم جعل منها زوجها، پھر ان میں سے اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان کی پھسلی سے، آدم علیہ السلام کی پھسلی سے ہی بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ پھر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے۔ اب یہاں پر دیکھیے بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یہ 4 اس کے جوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بھیڑ یعنی پیر نرمادہ نرمادہ۔ تو اچھا یہاں پر انزلہ کیوں آیا ہے؟ اتارے یعنی اب ممکن ہے کہ آسمان سے ہی پہلی بار اتارے گئے، اس کے بعد میں یہ دنیا میں چل رہے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا تو کر دیا، لیکن ان کی جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کی غذا جو ہوتی ہیں وہ گھاس پھوس ہوتی ہیں، چارہ ہوتا ہے جو کہ زمین سے اگتا ہے، اور زمین سے اگنے کے لیے پانی چاہیے آسمان سے، بارش آسمان سے اترتی ہے اور پھر زمین میں جاتی ہیں، زمین سے چارہ اگتا ہے، پھر یہ جانور کھاتے ہیں تو وہ ہمارے استعمال میں آتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی آپ پڑھ لیا تھا کہ کس طرح سے جانور کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی سواری کے لیے، اس کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی چمڑی ہم لیتے ہیں، اون بناتے ہیں، سب ہر چیز کے لیے ہم جانوروں کو استعمال کرتے ہیں، سواری کے لیے، کھانے کے لیے، دودھ کے لیے، اور دباغت کر کے پھر ہم اس کے مشکیزیں اور ہمارے بستر وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، یعنی 8، یہاں پر 8 نر مادہ اتارے ہیں۔ پھر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ اب یہاں پر وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے پڑھ لیا تھا ہمیشہ، لیکن ابھی بھی مجھے رہتا ہے کہ 3 اندھیرے ابھی بھی ڈسکور نہیں ہوئے میڈیکلی، میرا ایک اپنا یقین ہے کہ ابھی 3 اندھیرے ابھی پتہ نہیں چلے۔ ایک تو ماں کا رحم کا اندھیرا ہے، پیچھے پھر وہ ماں کا پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، پھر جو تیسرا اندھیرا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ جھلی کے اندر جو بچہ رہتا ہے، ایک چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے نا، وہ اس کے اندر بچہ، یہ 3 اندھیرے۔ لیکن واللہ عالم تیسرا اندھیرا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کبھی میڈیکل سائنس اچھی سے اور ترقی کر جائے گی نا تب پتہ چلے گا اور کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ تعالیٰ تو فرما دیے کہ 3 اندھیروں میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا رب ہے، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ ایسے ہی کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تو خود اپنے، دیکھیے اس زمانے میں میڈیکل سائنس ایسی نہیں تھی کہ پیٹ کے اندر جھانکے، اس کے اندر جھانکے، اس کے اندر جھانکے، وہ لوگوں کو کیا پتہ تھا؟ ایسٹرونومی اتنی ڈیولپ نہیں ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ سورج چاند ستارے یکور اللیل والنہار کیسے لپیٹے ہوئے، وہ دیکھتے تھے بس ختم، ان کو تو نہ ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو کیسے پتہ چلتا؟ ایسٹرونومی ان کی بہت ویک تھی اس زمانے کی، تو وہ ٹائم پہ یہ ساری باتیں بتائی جا رہی تھی۔ آج تو ہمیں سمجھنا آسان ہے، اس زمانے میں کیسے سمجھے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ اتنا پیارا ساری ڈیٹیلز دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ رب کو چھوڑ کے کس کی اطاعت کرنے جا رہے ہو؟ کس کی مان رہے ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ دیکھیں کسی کی ماننا اور کسی سے مانگنا دونوں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، بیٹھے رہے نا اللہ کے سامنے، یا اللہ آپ ہی دیں، آپ کے علاوہ کون ہے ہمیں دینے والا؟ ہم کس کے در پہ جائیں؟ ہمارا تو کوئی در ہی نہیں ہے، ہم تو آپ ہی کے در پہ بیٹھے، یہیں سر پٹکیں گے، یہیں مانگیں گے۔ ایک در سے دوسرا در، ہر در پہ سر جھکانے والے کی سر کی کیا قیمت رہی؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس جبین کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم،
اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ اب یہ سارا تخلیق کائنات بیان کرنے کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، پھر فرما دیا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، تمہارے محتاجی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تم ناشکری کرو گے، تم انکار کرو گے، تم شرک کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں۔ اور یہ ایک تھوڑا سا باریک نقطہ ہے، ولا یرضا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں تھوڑا سا باریک نقطہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو جب ہم ڈیٹیل کریں گے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی، اس کے اندر کافی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہیں، سمجھانے والی، جس عقیدے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آیت کو، بعض آیات ایسی آتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو گئے، آپ نے سنا ہوگا یہ بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک خود سے نہیں سمجھنا چاہیے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں بھی جب تھی تو میں سوچتی تھی کہ کیسے گمراہ ہو جاتے، پتہ نہیں تھا، جب خود پڑھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہ ایک آیت کے اوپر باقاعدہ طبقے بن چکے، جبریہ، فرقہ جبریہ ہو گیا، جو کہتے تھے کہ انسان محض بے بس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ہم کفر کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی، اللہ تعالیٰ اسی میں راضی ہے، اور اس کے اوپر مشیت میں اور رضا میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں آپ لوگ کو ابھی نہیں بتاؤں گی، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل کریں گے، کیونکہ کافی ڈیٹیل کانورزیشن اور ڈسکشن ہوگا، صرف ایک آیت کے اوپر ہی ایک پیریڈ نکل جاتا ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں اس کو اب یہاں پر صرف ترجمہ کر کے چلی جاؤں گی۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ دیکھیے بعض لوگ کہتے تھے کہ کفر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شکر بھی اللہ کی طرف سے، یعنی ایمان، تو بندہ کوئی کفر میں کیوں مبتلا ہو گیا، کوئی ایمان والا ہو گیا، کوئی کفر والا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کافر ہونے سے خوش ہوتے ہیں کیا؟ اگر نہیں ہوتے تو کیوں کفر بنائے، کیوں کفر کو؟ اور ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، وہ اسی بات سے گمراہ ہو گئے۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں ایک دم چھوٹی سی بات پہ ٹویسٹ آ جاتا ہے اور انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا اس کو میں کلیئر کروں گی۔ عقیدے کا ٹاپک ہے یہ، عقیدہ انسان کا بہت گہرا ہونا چاہیے، عقیدے میں اگر کمی آ گئی تو پھر ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آئے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اور آگے فرمائیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑے جھگڑے کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، لیکن تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ کب پتہ چلے گا؟ جب انسان دنیا سے چلے جائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لیکن وہاں پر پتہ چلنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اور وہاں تو خبر مل جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ادھر جا کے پتہ کر کے کیا کریں گے، دنیا میں واپس آنے کا ٹائم تو نہیں ہے، تو واپس آنے سے پہلے ہی تمہیں حق کتاب دے دی گئی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں، سچویشن بتا دیے گئے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، جھگڑا ہوگا کفار کا، جس کی فالو کر رہے ہیں، مشرکین جس کے بارے میں شرک کرتے ہیں، جن معبودوں کے ساتھ میں عبادت کرتے ہیں، جس سے بھی کرتے ہیں، وہ انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا، یہ دیکھیں بہت پیاری آیت ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، جب اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ بڑا کسی سے نہیں مانگتا، بس اللہ، مشرکین بھی ایسے ہی کرتے تھے، مشرکین بھی رب الارباب مانتے تھے نا، ایک اکیلا رب نہیں مانتے تھے، لیکن تمام ملائکہ اور تمام یہ بتوں کا رب تو اللہ ہی ہے، جب یہ سارا کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ سارے بتوں کو چھوڑ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی دور ہو جاتی تو کیا کرتے تھے وہ لوگ، ایسے ہو جاتے تھے جیسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا، تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے،
پھر وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اچھا، اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر دیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، شریک مقرر کر کے خود اکیلا نہیں گمراہ ہو رہا ہے، کیا کرتا ہے وہ شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے، جو ہم نے پڑھ لیا ہے پیچھے صورتوں میں کہ خود بہکتا تو ہے ہی ہے، لیکن دوسروں کو بھی پیچھے پڑھ کے بہکاتا ہے، اور قیامت میں پھر وہ پکڑیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا تھا، تو کہے گا کہ میں نے تھوڑی بہکایا، تم کیوں بہک پڑے؟ پھر کہے گا ہاں میں گمراہ تھا تو میں کیا کرتا، میں جس راستے پہ تھا میں تمہیں اسی راستے پر بلا کے لایا۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلٌ، اللہ یہاں پر فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے، قل جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ، اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، قلیلاً کفر کا تھوڑے دن تک اور تو اپنے کفر کا فائدہ اٹھا لو، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، کہ کیا ہو جائے گا آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ انسان یہاں کفر کرنے والے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جتنا کرنا ہے کر لو۔ اب یہ کب کس دور کا ہو رہا ہے یہ سورہ، کہ وہاں پر یہ جو ہے نا ہجرت حبشہ سے پہلے کا دور کا ہے یہ، اس کے اندر اب اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے ہجرت کب کرنے لگے تھے کہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگے تو ہجرت شروع کر دیا تھا، جب اب تنگ زیادہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تھوڑے دن کا فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کا، اب کیا ہو جائے گا، تم تو جہنمیوں میں سے ہونے والے ہو۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، یعنی امن ہوا قانتن آنا اللیل، رات کے وقت میں ساجدن سجدوں میں، یا پھر قائمن کھڑے ہو کر، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ڈرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امید رکھتا ہے، تو بتا دیجئے قل هو یستوی الذین یعلمون، تو اب اور جو اس کے برعکس ہو، یعنی ایک انسان تو عبادت میں لگا ہوا ہے، ایک انسان کفر کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پر مطلب اس کا یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جو آخرت سے ڈرتا ہے، تو ایک یہ کہ کافر اور مشرک ہے جس کا یہ حال ہے کہ وہ جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس کا یہ حال ہے، تب کیا ہو گیا، دوسرا ایک شخص ہے جو کہ سارا ٹائم عبادت کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، رات کی گھڑیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جیسے اس زمانے کے مومنین تھے، چھپ چھپ کے عبادتیں کیا کرتے تھے، سجدوں میں اور قیام میں راتیں گزار دیتے تھے، آخرت کا خوف رکھتے تھے دل میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، گھر چھن رہا ہے، جانے جا رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی امید ہے دل میں، اور ڈرتے ہیں کہ اگر ہم بت پرستش میں لگ جائیں گے تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے، تو وہ خوف اور رجا دونوں کیفیتوں سے وہ اس کی ایمانی کیفیت وہ ہے کہ آخرت کا خوف ہے، اللہ سے امید لگایا ہوا ہے، تو یہی اصل ایمان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کافر اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ راتوں کو جاگنے والا اور راتوں کو گناہ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ تو یہاں پر وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب اور جو عقاب کا وہ جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ حق ہیں، اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں۔ علم سے مراد عمل ہے، ٹھیک ہے، جس طرح علم اور جہل میں فرق ہے، اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ اب کون ہے عالم؟ وہ کتابیں پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے، عالم وہ ہے جو کہ پڑھنے کے بعد میں اس کے اوپر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی انسان بے عمل ہے تو پھر وہ اس کا علم تو اس کے اوپر حجت بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جس نے علم حاصل کیا اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وہ اور وہ جاہل جو کہ عمل نہیں کر رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جسے تمہارے نزدیک نہیں برابر ہو سکتے۔ ایک قابل انسان اور ایک جاہل انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تم عقل تو لڑاتے ہو نا، تو پھر ایک انسان جو عبادت کرنے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، اور ایک انسان کفر پہ رہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کو بھی تو امید تھی نا کہ ہمیں بھی تو آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ دیں گے، ہم بھی جنتوں میں جائیں گے، تم جہنمی ہو، اسی لیے تو ہم نے پڑھ لیا تھا سورہ صاد میں کہ وہاں جا کے ڈھونڈیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں دنیا میں جس کو ہم گمراہ کہتے تھے، یہ تو یہاں نہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو
اسی چیز کے اوپر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاحب دانش اور بصیرت ہی سمجھتے ہوں، لیکن جب وہ اپنی عقل اور دانش کو استعمال کر کے غور و تدبر ہی نہیں کرتے اور عبرت اور نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہیں گویا کہ وہ چوپایوں کی طرح عقل اور دانش سے محروم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو اس دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشاد، اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ وہاں پر تنگ ہو گئی ہے زمین، ہجرت کرنے کا موقع آ گیا ہے، اپنے گھر دار چھوڑ کے جانا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں، قل یا عباد الذین آمنوا آمنوا، کیا کرو؟ اتقوا ربکم، ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور ڈرو اللہ سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر کے، گناہوں سے بچ کے، عبادت اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے، اب یہاں پر اسی چیز کی ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں ڈر ہو رہا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں ڈر لگا اور ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، ہم ایسے نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے اور عبادت اور اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اب یہ تقوی کے فائدے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نیک بدلے سے مراد جنت ہیں اور اس کی ابدی نعمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اب اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر اپنے وطن میں ایمان اور تقوی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب یہ جو اتنا امپورٹنٹ آیت ہے یہ کہ بے شک مشرکین، جو مؤمنین اس زمانے کے تھے یا ہر زمانے کے لوگ ہیں، انما یوفی الصابرون، کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیسے بدلہ؟ اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ دے، دیکھیں نوح علیہ السلام کے اوپر جب طوفان کی بارش ہوئی تھی نا، تو فرشتے ایک ایک قطرہ ناپ تول کے برساتے ہیں زمین کے اوپر جو آتے ہیں، لیکن اس وقت پیمانے ہٹا لینے کا حکم ہو گیا تھا اور بلا حساب کتاب کے بارش ہوئی تھی، وہ کوئی حساب نہیں تھا اس کا، بس زمین بھی اپنے اندر سے پانی اگل رہی تھی، آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، زمین کو حکم ہو گیا تھا کہ ایک قطرہ پانی جذب نہیں کرنا اپنے اندر، تو وہ طوفان نوح کا وہ کیفیت تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی چیز بغیر حساب دیتے ہیں تو یہ کس کے لیے؟ انما یوفا، بدلہ ہے صبر کرنے والوں کا، اجر دیا جائے گا بغیر حساب، اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ اس کا حساب کتاب ہی نہیں، بلا حساب کتاب۔ کوئی پریشانی جب آتی ہے نا انسان کے اوپر، کوئی حالات جیسے اپنی مومنین کے لیے ہے، بڑے سخت حالات تھے، متى نصر اللہ، اس وقت کہتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی آخر، اتنے وہ لوگ گھر چھوڑ کے جانا ہے، جانے گوا رہے ایمان لیکن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اجر تو بغیر حساب کتاب ہوگا۔ تو جو حالات آئے ہیں وہ تو آپ کے واویلا کرنے سے، صبر چھوڑ دینے سے یا ناشکری کرنے سے تو ختم نہیں ہوں گے، جو حالات آئے ہیں وہ اپنا ٹائم پہ ہی جائیں گے۔ تو ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو حالات، آزمائش کچھ بھی آتی ہیں لائف میں، بس ہم نے صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے تو وہ بینیفٹ ہو جائے گا۔ بونس راؤنڈ ہوتا ہے پریشانیوں کا، اب بونس راؤنڈ میں آپ بجائے اس کے کہ پوائنٹس گین کرنے کے، بچے گیمز کھیلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بونس راؤنڈ میں وہ ہٹتے نہیں ہیں موبائل سے، اگر آپ جا کے ہلائیں گے نا، ارے کیا ممی آپ تو بس ہمارا بونس راؤنڈ چلا گیا۔ تو یہ جو بونس راؤنڈ میں اتنا ایکٹیو ہوتا ہے بندہ کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے میں حاصل کر لوں، تو یہ ہماری جو آزمائش اور پریشانیاں اور تکالیف کا دور ہوتا ہے وہ بھی ہماری زندگی کا بونس راؤنڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب دے رہے ہوتے ہیں، جسٹ ہمیں گراپ کرنا ہوتا ہے وہ ٹائم پہ اگر بندہ ناشکری کرنے لگ جائے، صبر کا دامن چھوڑ دے، تو وہ جو حالات گزرنے ہیں وہ تو گزریں گے نہیں، وہ ٹائم پہ ہی گزریں گے، لیکن وہ بونس راؤنڈ سے ہم نے کچھ نہیں پایا تو پھر ہم خسارے والے ہوتے ہیں، ہم نے کیا نقصان اٹھا لیا نا۔ تو اسی چیز کا اس طرف یہ آیت میں اس کی تشریح بھی آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، اسی کی طرف تشریح کی گئی ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لو۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میں نے آپ پیچھے بھی بتا لیا تھا کہ اخلاص اور دین سے کیا مراد ہے، اطاعت
اور مخلصاً خاص اللہ کے لیے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، جن کا ایک ایک لمحہ اطاعت میں گزرتا تھا، تو ہم اس آیت پہ کہاں فٹ ہوئیں گے بتائیے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ مجھے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان میں بھی ایسی تقویت عطا فرما دے کہ ہم جب کبھی گناہ کریں تو پھر ایسا ہو ہم استحضار کریں کہ اللہ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پٹائی کریں گے ہماری، عذاب دیں گے، وہ محبت والا ڈر ہوتا ہے کہ ایسے کسی سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر ایسا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اس بندے کو ناراض کر دیں۔ جب ہمارا دنیا میں کسی سے محبت کا یہ عالم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے جب بندہ محبت کرتا ہے تو پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے اندر کا کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں۔ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ، کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، یعنی اس میں کوئی ریا نہیں ہے، عبادت بھی اور اطاعت بھی اور سب کچھ محض اللہ کے لیے ہے، نیت کی درستگی کے ساتھ میں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو، کہہ دیجئے فَاعْبُدُوا، تم عبادت کرتے رہو، مَا شِئْتُم، جس کی تم چاہو، مِن دونہ، اللہ کے سوا، قُلْ، آپ کہہ دیجئے، إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خُسِرُوا أَنفُسَهُمْ، حقیقی زیاں کار یعنی خسارے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ اس کی تشریح جب ہم ڈیٹیل کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے اہل کو نقصان میں ڈالنے سے کیا مراد ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، خود نقصان، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فتقون، کیونکہ یہاں پر نون وقایہ کا یہاں پر یا متکلم آنا چاہیے لیکن وقف ہونے کی وجہ سے صرف نون کے اوپر زیر آ گیا۔ انہیں نیچے اوپر، انہیں دیکھیں کیا ہو گیا، لہم فی فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہیں۔ آپ سوچیں آگ کے جو شعلے ہوتے ہیں کیا وہ سایہ بن سکتے ہیں؟ لیکن ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہوں گے جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے۔ جہنم کی آگ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہزاروں سال بھڑکانے کے بعد میں آگ سیاہ ہو جاتی ہے، تو ان کے سر کے اوپر بھی وہ جہنم ہوگی اور نیچے بھی ان کے جہنم ہوگی، تو کور ہو گیا نا بیچ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی عذاب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، یعنی کہ جتنے نقصانات ہیں، خسران مبین، یہ بہت بڑا خسران گھاٹا ہے یہ، اور عذاب ذلل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے اس انجام بد سے بچ جائیں۔ تو چھوٹے گناہ مسلمان مؤمنین گناہ کرتے ہیں، چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کون سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور کون سے گناہ صغیرہ۔ استمرار سے گناہ صغیرہ بھی اگر کیا جائے ریپیٹڈلی تو پھر وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ ہم جو صغیرہ گناہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہ جو کرتے ہیں، وہ گناہ انسان کے، ہم جو نیکی کا کام کرتے ہیں اس سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، اس کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہوتا ہے، تو یاد کر کے گناہوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پتہ نہیں کون سی، ہر انسان کو چھوٹی گناہوں سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے وہ چھوٹے گناہوں سے، کیونکہ بڑا گناہ تو انسان توبہ کر لیتا ہے لیکن وہ چھوٹی گناہ کو وہ لاپرواہی میں کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کیا پتہ وہی گناہ سے اسی پکڑ ہو گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یا عبادی فتقون، ہے میرے بندو پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر مشرکین کو نہیں کہا گیا ہے، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عبادی۔
اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا. اب میں آپ کو یہ طاغوت وغیرہ یہ ساری چیزیں نا میں آپ کو ڈیٹیل میں ہی کرا سکتی ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے. طاغوت کے مختلف اقوال آئے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو پیچھے کی آیت میں بھی جو بتایا، کیونکہ سورہ زمر سے صورتیں نا ڈیفینیٹلی اس کی ڈیٹیل کی ضرورت ہے. آپ لوگ اگر سننا چاہیں تو اس کے آلریڈی کیے ہوئے ہیں، جا کے آپ لوگ سائٹ پہ سن بھی سکتے ہیں. سورہ زمر کا کر لیا تھا ڈیٹیل میں، وہاں پر بھی سن سکتے ہیں، یا پھر ہم جب کریں گے ڈیٹیل تو دوبارہ انشاءاللہ کر لیں گے. والذین اجتنبوا، جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا، اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کیسے پرہیز کیا؟ کہ اس کی عبادت سے پرہیز کیا. طاغوت کے بہت سارے، انسان کی نفس بھی طاغوت میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، اور کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ٹھیک ہے. لہم البشرا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہے. فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اس کے ساتھ میں شان نزول بھی ہے اور مختلف واقعات بھی ہے اس آیت کے ساتھ میں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو. دیکھیے احسنوں سے مراد محکم اور پختہ بات ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پختہ حکم آتا ہے نا، یا پھر معمورات میں سے سب سے اچھی بات ہے، یا عزیمت اور رخصت میں سے عزیمت یا عقوبت کا مقابلے میں عفو درگزر اختیار کرتے. دیکھیے ایک ہوتی ہے عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت، ٹھیک ہے. تو ایک عزیمت یعنی اعلیٰ درجے کا کام، اور رخصت یعنی کہ تھوڑا سا آپ ایز آؤٹ لے لیں. جیسے مثال کے طور پہ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں آپ کو رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آج کل کا جو سفر ہے آسان ہے، پلین کا سفر وغیرہ، تو آپ عزیمت کا درجہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں. تو اب اگر عزیمت اور رخصت آپ کو کہیں مل جائے تو آپ کیا، کوئی بندہ عزیمت والے پہلو کو اختیار کر رہا ہے تو اس کے لیے آ جائے گا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. احسنہ یعنی کہ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں. یستمعون القول، اس کی بہت ڈیٹیل ہے، اصل میں اس کو شارٹ کرنا مشکل ہے. جب ہم اس کو آپ لوگ اب یہ جو صورتیں جائیں گی نا حوامیم کو، آپ تھوڑے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ڈیٹیل میں بہت اچھے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. یستمعون القول فیتبعون احسنہ، پھر جو بہترین بات ہو یعنی کہ کوئی احسن قول ہو اس کو مان لیتے ہیں، پختی بات ہوتی ہے، محکم حکم ہوتا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، اس کی اتباع کرتے ہو یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا ہے جبکہ دوسروں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب دیکھیے کتنی بڑی آیت ہے یہ، اگر اس کو سمجھنے کے لیے بہت گہرے غوطے مارنے پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک ہم اولو الالباب، یہی عقل مند لوگ ہیں. کیوں؟ اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے. تو ایسا کیا ان کا عمل تھا ہوگا؟ یہ دونوں آیات میں جو بیان کیا، کیونکہ دیکھیے اب یہ لا کے ساتھ میں آیا تو یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. جو طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ خوشخبری کے مستحق ہے. میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، کس بات کی؟ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں. اولو الالباب کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کی بہت گہرائی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں ہی سمجھیں گے. فمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اور بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہیں چھڑا سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کوئی دوزخ میں گیا تو نہیں نا ابھی، لیکن اب جس کے اوپر یہ بھی بہت گہری آیت ہے کہ قضاء اور تقدیر کی روح سے اس کا استحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی وہ جہنم میں جانا پکا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے کفر اور ظلم اور جرم اور جو انہوں نے عداوتیں کی ہیں ان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، جہاں سے اس کی واپسی ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ٹرین پکڑ لی ہے، آپ کو جانا تھا دہلی، آپ نے ٹرین پکڑ لی ہے مدراس کی. اب آپ مدراس اسٹیشن پہ ہے، مدراس اسٹیشن پہ کیا آپ دلی جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا، ٹائم ختم ہو گیا مثال کے طور پہ اب آپ نہیں جا سکتے. تو ایسے ہی کوئی بندہ اس حد تک پہنچ گیا جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی، جیسے ابو جہل اور عاص بن وائل وغیرہ، اور گناہوں نے اس کو پوری طرح گھیر لیا تو وہ جہنمی ہو گیا. اسی لیے فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اگر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو کیا آپ اسے دوزخ میں سے چھڑا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کو شدید اور اس بات کی خواہش رکھتے تھے، کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں. ظاہر سی بات ہے، تڑپ تھی، نبی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے کہ آپ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خواہش اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آ گئی اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہو گیا، اسے آپ جہنم میں سے بچانے پر قادر نہیں ہے. اب جہنم میں گیا نہیں، لیکن اتنی پختہ بات ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، آپ اس کو وہاں سے نہیں نکال پائیں گے. ابھی مطلب دنیا میں رہ کے وہ ایمان نہیں لا رہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، تو گویا کہ وہ جہنم میں ہے، آپ وہاں سے کیسے نکالیں گے. اب اس نے اپنے اوپر ضد، عناد اور بدماشیاں اور ساری چیزوں کی وجہ سے اپنے اوپر اتنے قول پہن لیے کہ ابھی حق کی بات نہیں پہنچے گی اس کی طرف میں. اب آپ کچھ بھی کر لیں تو کیا اب آپ اس کو سنانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی قول میں غرق ہوا ہوا ہے، تو آپ کیسے سنائیں گے اس کو. جیسے گویا کہ وہ جہنم میں چلا گیا ہے، جہنم سے نہیں نکال سکتے، ایسے ہی دنیا میں رہ کے اس تک بات بھی نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ صورتیں بہت لاجیکل صورتیں ہیں، آیات بہت ہی گہری آیات ہیں. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبینۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے، جہنم کا ہے تو ہر ایک انسان کو ڈر لگتا ہے، اب میرا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربهم، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے کیا ہے، لہم غرف من فوقها غرف مبینہ. ہم کہتے ہیں نا ہوا محل کسی نے دیکھا ہوگا جے پور کا، بھئی وہ ایک کے اوپر ایک فلورز ہیں اس طرح کا، تو بالا خانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے، یعنی فلورز ہے وہاں پر جنت میں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے ایک کے اوپر ایک، جس طرح یہاں ایک بہت ہائی ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگز ہوتے ہیں، جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دوسرے کے اوپر بالا خانے ہوں گے، جن کے درمیان سے کیا ہوگا، اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی نہریں جاری ہیں. دوسری صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے شراب کی مزے بھی بتائیں گے، ان کے اندر آمیزش کس چیز کی ہوتی ہے. بعض کے نزدیک خالص نہریں ہوں گی، بعض کے نزدیک اس کی آمیزش ہوگی، بعض کے نزدیک ان کے گلاسز کے اوپر بس لگا ہوگا کہ جب بھی وہ پئیں گے اس کا ٹیسٹ آتا رہے گا، لیکن وہ شراب تو نارمل رہے گی، ان کی اس ہائی کوالٹی کی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ مزہ لوٹتے رہیں گے اس کا بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. تو یہاں پر اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اب یہ پیچھے اولی الالباب کی کوالٹی بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کس کو ہدایت دی جائے گی. یہاں پر اب صرف اولی الالباب کہا جائے، لیکن مثال کیا دی گئی ہے، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور اسے زمین کے سوتوں میں پہنچاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو جب ڈیٹیل کروں گی تو ایکوفائرز کا بتاؤں گی کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ایک آیت میں ہی ایکوفائرز کا بتا دی. سَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ مَاءً فَسَلَكَهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے زمین کے سوتوں میں پہنچاتا ہے. دیکھیے ینابیع اصل میں ینبعن کی جمع ہے، سوتے یا پھر چشمے، یعنی بارش کے ذریعے سے پانی آسمان سے اتارتے یا اترتا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. آپ لوگ اگر دیکھیں انڈر گراؤنڈ ایکویفائرز تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کیسے زبردست طریقے سے لیئر، ہم بورنگ کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے لیئرز میں کہیں پانی کا جھرا پکڑا گیا ہم بولتے ہیں، یہ جھرے پانی کے بہہ رہے ہیں اور دو پتھروں کے درمیان میں، اور آپ کو پتہ ہے ہر جگہ سے پانی نہیں اترتا نیچے، پورس ہوتا ہے وہیں سے اترتا ہے پانی، اور پھر وہ نیچے جھرنوں کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے. پھر کہیں ہم ڈرل کرتے ہیں، بور کرتے ہیں، پھر وہ باہر نکل کے آتا ہے. سبحان اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اتنے ٹیکنیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پانی آسمان سے اترتا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں نکلتا ہے، یا تالابوں اور نہروں میں جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اسی چیز کی طرف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا. اب
پانی نکل کے ایسے ہی تو نہیں ہو گیا نا، اور ہمارے تو بہت کام آتا ہے، لیکن پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتے ہیں، یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، اور الگ الگ رنگوں کے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، ثم یجعلہ حطاما، اور پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یعنی شادابی ساری کچھ ہو گئی نا، اور تر و تازگی کے بعد میں وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، پھر کیا ہو جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں سٹیجز کھیتی کیسے سوکھتی ہے، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، بالکل برادہ بن جاتی ہے، اس کے بعد میں جس طرح لکڑی کے ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، یا پھر نہیں گریں گی تو کسان کاٹ کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اب آگے دوسری صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے، پھر انہیں ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا کے لے کے چلی جاتی ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں، یہاں نہیں بتائے، دوسری صورتوں میں بتاتے ہیں، ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، یہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کس چیز کی نصیحت ہے؟ مر کے اٹھائے جانے کی، یعنی تم بھی ایسے نشو نما پا کے پھر مر جاؤ گے، پھر ختم ہو جاؤ گے، پھر تمہیں اٹھانا کیا مشکل ہے؟ وہ مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی دے رہے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نور عطا فرمایا ہے۔ افمن شرح اللہ، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کھول دیا ہے، شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اثر لینے والا بنائے، آمین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہ سخت ہو گئے ہیں ان کا دل، لقاسیتی قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا، یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، تو پھر وہ اس شرح صدر کی وجہ سے اللہ کی روشنی پر ہے، نور پر ہے۔ کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لیے سخت اور اس کے سینے تنگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو؟ جیسے آپ لوگ ہیں، مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ لوگوں کو چن کے یہاں پر بٹھایا ہے، قرآن کا نور آپ کے سینے میں اتر رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر روز شکر ادا کریں تب بھی کم ہے۔ میں خود اس بات کے لیے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو آپ لوگوں کے سینے تک پہنچانے کے لیے، میرے بھی تو سینے میں اتارنا پڑے گا، میں اتنی قابل تو ہوں نہیں کہ میں قرآن اللہ کا کلام کسی کو پڑھا سکوں، ہم تو نقل کر رہے ہیں، میں تو کتاب کا دیکھا ہوا آپ کو بول رہی ہوں، لیکن اس کے لیے بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبان سے کلام کو جاری فرمائے۔ کئی بار ہوتا ہے بندہ کچھ بولنا چاہتا ہے، پڑھا ہوا چیزیں بھول جاتی ہے، اس وقت اس کو یاد نہیں آ رہی ہوتی، اللہ کا کلام ہے، اس کی جلال ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے کہ نہیں آتا ہے پڑھانا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے، سننے کی توفیق دی ہے۔ صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم بیٹھتے ہیں، لیکن اتنا سارا دن ہمارا یہ اس میں برکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ دیکھیے یہ آیت اتنی پیاری آیت ہے، یاد کر کے اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آنسو نہیں رکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ تو یہاں پر احسن الحدیث سے مراد قرآن مجید میں ملتی جلتی کا مطلب ہے، احسن الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ قرآن مجید اتاری ہے، اور ملتی جلتی سے مراد ہے کہ اس کے سارے حصے حسن کلام، اعجاز اور بلاغت اور صحت اور معنی وغیرہ جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے آیات میں ایک چیز آ رہی ہے، موضوع وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو ریپیٹ ہونا ہوتا ہے اسی سے ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے عمل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیچھے قرآن میں دوسرے کتب آسمانی میں جو موضوعات آئے تھے وہ اس میں بھی دوبارہ سے آ رہے ہیں سارے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ جو آیا ہے نا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ جو آپ اس کی تشریح پڑھیے گا بہت، بلکہ آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کا اندازہ ہوگا کہ جب اللہ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے نا، تو ان کے اندر ایک
ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں جب کبھی اللہ کا ذکر آپ دیکھیں کبھی غور سے اکیلے میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے، ایسے آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، یا جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تو ہم ڈسکرائب ہی نہیں کر پاتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش اور حواس باختہ ہو جائیں اور عقل اور ہوش باقی نہ رہے۔ دیکھیے عموماً کیفیات، وجد، یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں اس میں انسان ہی بے ہوش ہو جائے، کچھ کیفیت ہی اس کی عقل نہ رہے تو پھر کیا فائدہ۔ یہ کوئی ایسے بدعتیوں کی صفت ہے اور ان میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے آج بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو، لیکن اصل میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو قرآن کی تلاوت سے ان کے کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے وقت میں کیا ہوتا تھا، وہ جب قرآن پڑھی جاتی تھی وہ تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے کہ لوگ اس کلام کو نہ سن سکیں۔ تو یہ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ یہ جو کیفیت ہے نا اللہ کا ذکر سن کے یا قرآن سن کے کہ رونگٹے کھڑے ہو جانا اور رونے کی کیفیت آ جانا اور ان کا دل نرم پڑ جانا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ اصل ہم اگر کوئی انسان سوچنا چاہے کہ میرا دل، میرا ایمان کس حال میں ہے، تو اگر یہ کیفیات آ رہی ہیں اس کے اندر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے دل میں ہدایت اتاری ہوئی ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ، دیکھیے یہاں پر یعنی کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہوگا؟ یعنی محذوف عبارت ملا کر اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ بھلا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا۔ آپ سوچیں، میں اصل میں وہ سورے کو پرسائسلی آپ لوگ کو بیان نہیں کرنا چاہ رہی مفہوم، کیونکہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ہی کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں جہنمیوں کا عذاب ایسے ہوگا کہ ان کے ہاتھ توق ہوگا گردنوں میں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گے۔ اب عذاب جب آئے گا تو کیسے بچیں گے؟ آپ سوچیں، انسان ڈھال بناتا ہے نا کوئی چیز کو آپ کے پروٹیکشن کے لیے، کچھ نہیں ہوگا تو چہرہ ہی موڑ لے گا، لیکن جب اس کا چہرہ ہی ڈھال بنے گا عذاب کے لیے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کے سپر یعنی کہ ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم نے کمایا تھا اس کا وبال چکھو اب تم۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور انہیں ان عذابوں سے کوئی نہیں بچا سکا۔ عذاب کسی کو بھی نہیں پتا تھا نا کہ ہوا کا عذاب آ جائے گا، بارش کا عذاب آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، ایک چیخ کا عذاب آ جائے گا، یہ سارے انہوں نے تصور ہی نہیں کیا تھا نا۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہ نہیں توقع کرتے تھے کہ ایسا یہاں سے عذاب آ جائے گا ہمارا۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے، کیونکہ انکار کرتے تھے نا، تو ان کو یہاں پر تنبیہ ہے کہ گزشتہ قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کا کیا حال ہوا تمہارے سامنے دیکھ لو، اور تم یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور افضل الناس کی تکذیب کر رہے ہو، تمہیں بھی اس تکذیب کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔
فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، باقی ہے بھی تمہارے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ لو یہاں پر جو آئے نا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں، یعنی ایسی چیز کے لیے بولا جا رہا ہے کہ بھی سمجھیں گے نہیں آپ کو لگتا ہے نا کہ ارے کاش ایسا ہو جاتا، تو اس طرح۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب ہے وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی آپ کو اس میں کوئی آپ کو فارمولا نظر آ رہا ہے، کوئی راکٹ سائنس ہے اس میں، فزکس کا، کیمسٹری کا کچھ یاد نہیں، آسان طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، عوج کہتے ہیں کجی کو، کوئی فالٹ کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانا ہے کہ قرآن عربی میں ہے غیر عوج، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ دیکھیں قرآن واضح ہے، عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی انحراف نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، اور کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، تاکہ لوگ اس میں بیان کردہ جو بھی وعید ہے ڈرانے والی اور اس میں بیان کیے ہوئے وعدوں ہے اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہیں جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجھی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ شخص ہیں جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہیں، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ میں اس کی آپ کو تشریح بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے ایک انسان ہے، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا، ایک مثال دے رہے ہیں، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، ایک آدمی ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، اب وہ ہر آقا اس کو دوڑائے گا، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم وہ کرو، کس کی سنے گا، کس کو راضی کر پائے گا؟ ایک کی بات سنے تک دوسرے کو کمپلین، دوسرے کی سنے تک تیسرے کو کمپلین۔ اور ایک آدمی ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، وہ ایک ہی حکم دے گا، چاہے دن بھر کام کروا لے لیکن ایک حکم ہی ہوگا نا اس کے اوپر، تو وہ سارا دن ایک کو سیٹسفائی کرنا آسان ہے یا بہت ساروں کو سیٹسفائی کرنا آسان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بہت سارے معبودان کی تم عبادت کرنا بہتر ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ هل یستویان مثلا، تو الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، تو اکثر لوگ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ دیکھیے ترجمہ پھر سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، یعنی باہم ضد رکھنے، اپوزٹ، ایک دوسرے میں اپوزٹ، ضد کہتے ہیں اردو میں اپوزٹ کو، تو اپوننٹس ہے آپ کے، ٹھیک ہے، ساجی ہیں یعنی کہ ان کے آقا ہے، بہت سارے آقا ہے اور سب ایک دوسرے کے مختلف مزاج کے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، ایک بندہ، ایک آقا، ایک ہی اس کا غلام ہے، تو کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِنْدَ رَبِّکُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ان کا ایک وہ ہوتا تھا، آپ اس کے اندر تشریح پڑھ لیجئے، میں آپ کو صرف سمجھا دیتی ہوں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو یہ کام ختم ہو جائے گی، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّکَ مَیِّتٌ، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی، وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، کوئی باقی نہیں رہے گا، لیکن کام نہیں ختم ہوگا، ہے نا؟ تو سب موت سے آپس میں ہم کنار ہوں گے، اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے۔ دنیا میں توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں جھگڑتے ہی رہے یہاں، لیکن اس میں فیصلہ فرما دیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ کس بات کے لیے جھگڑیں گے سب؟
ایک دوسرے کو صحیح غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلہ کر دیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ختم نہیں ہوا، سورہ 31 ہے اور باقی ہے ہمارا سورہ انشاءاللہ، اس کو ہم کل کر لیں گے۔ آپ لوگ کا میں نے 10 منٹ بھی ایکسٹرا لے لیا، تو 1 منٹ ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔